محترم دوستو، آج میں بات کرنے والا ہوں ریح کے بارے میں۔ آدمی کے پیچھے کے مقام سے جو ہوا نکالتے ہیں اسے ریح کہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں علماء کیا فرماتے ہیں ریح کے بارے میں۔ ہوا خارج ہونے کا شک ہو تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محض ہوا خارج ہونے کے شک سے آپ وضو اور نماز کا اعادہ نہ کریں، اس سے آدمی ذہنی مریض کا شکار ہو سکتا ہے۔ جب تک ریح کے خروج کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک محض شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه الشيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مشکات۔ فتویٰ آئی ڈی 1082 دارالعلوم دیوبند۔ نماز میں ہوا خارج ہونے کا احساس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وساویس جو نماز میں آتے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ کی جائے اور دھیان نماز کی طرف رکھا جائے کہ کون سا رکن ادا کر رہے ہیں اور زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ یہ دھیان نہ لگانے کا نتیجہ ہے، جس کا علاج یہ ہے کہ نماز میں دھیان لگایا جائے۔ ہوا خارج ہونے اور وضو صحیح ہوا یا نہیں اس کی طرف التفات نہ کیا جائے، اور اگر کبھی غلب ظن کی درجہ میں وضو کے صحیح نہ ہونے اور ہوا کے خارج ہونے کا یقین ہو تو پھر نماز توڑ کر از سر نو وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کر لیں، لیکن عام حالات میں وساویس و خیالات کی طرف توجہ نہ دیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت نماز پڑھنے کا استخارہ کر لیں اور دل کو نماز کی طرف متوجہ کر لیں۔ کیا بار بار ہوا خارج ہونے کی صورت میں بار بار وضو کرنا پڑے گا؟ اگر کسی کو ریح خارج ہونے کی ایسی بیماری ہو کہ ایک مرتبہ فرض نماز پڑھنے کا وقت بھی اس عذر کے بغیر نہ گزرے، یعنی درمیان میں اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا کہ وضو کر کے ایک وقت کی فرض نماز ادا کی جا سکے، تو وہ شرعاً معذور کہلائے گا۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے وقت وضو کر لیا کرے اور پھر اس وضو سے اس ایک وقت میں جتنی چاہے فرائض اور نوافل ادا کر لے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اس ایک وقت کے درمیان میں جتنی بار بھی ریح خارج ہو وہ باوضو ہی سمجھا جائے گا، بشرطے کہ کوئی اور سبب وضو کو توڑنے کا نہ پایا جائے، یہاں تک کہ وقت ختم ہو جائے، یعنی جیسے ہی اس فرض نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر ریح خارج ہونے میں مقدار نماز کے برابر تسلسل نہیں ہے، یعنی کچھ دیر تک ریح خارج ہونے یعنی گیس کا مسئلہ رہنے کے بعد بند ہو جاتا ہے، یا درمیان میں اتنا وقفہ ہو جاتا ہے کہ جس میں فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ شرعاً معذور نہیں کہلائے گا اور اس سے انتظار کر کے باقاعدہ وضو کی حالت میں ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ چنانچہ ایسے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت کے وقت سے پہلے اچھی طرح بیت الخلاء کے تقاضے سے فارغ ہو جائے، پھر اگر جماعت کے وقت وہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہونے لگے اور گیس کا مسئلہ ہو جائے تو اگر ریح کو روک کر نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن ہو تو پڑھ لے، لیکن اگر اس وقت ریح کو روکنا اس کے لیے بس میں نہ ہو تو کچھ انتظار کر کے جب گیس کا مسئلہ ختم ہو جائے تو پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے،
یہی حکم تلاوت اور ان عبادات کا بھی ہے جن کے لیے باوجو ہونا شرط ہے۔ باجماعت کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ صرف ریح خارج ہونے پر وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے، استنجا کرنا ضروری نہیں۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعيد صلاته، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصابه قیء او رعاف او قلس او مزو فلینصرف فلیتوضأ ثم لیبنی علی صلاته وهو فی ذلک لا یتکلم، جس سے نماز میں قے، نکسیر یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے، اذا صلی احدکم فاحدث فلیمسک علی نفسہ ثم لینصرف، اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ درجے بلا حدیث میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کے بعد صف میں کھڑا رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی نماز میں خلل ڈالے بغیر انسان سب سے باہر آئے اور بغیر کسی سے بھی کلام کیے وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر کوئی رکعت رہ گئی ہو تو اس سے بعد میں مکمل کر لے۔ نماز ثواب و جزا کے ناپ تول کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری اور ان کو راضی کرنے کے لیے بجماعت ادا کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔